نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تقول باقیت ہے مہربان کر دعا میں ہاتھ بھی نہ جا مہربان کر دے عزیز طلباء کرام سب کی نظر مجھ پہ ہو مجھے دیکھو مجھے ادھر تو نہیں دیکھنا کسی نے آج 7 ستمبر ہے 7 ستمبر ہے اس دن کیا ہوا تھا مرزائی جو غلام محمد قادیانی یہ ایک انسان گزرا ہے اس کو مرزائی قادیانی نبی مانتے ہیں تو ان کے خلاف ملک پاکستان میں تحریک چلی ہزاروں مسلمان شہید ہوئے تحریک نظام مصطفیٰ اور کئی تحریکیں چلی جنہوں نے جانیں قربان کی بلا کر اللہ پاک وہ وقت لائے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر مرزائیوں کو قادیانیوں کو قانونی طور پر کافر قرار دے دیا گیا اسمبلی میں کہا گیا کہ آج کے بعد مرزائی کافر کیا ہیں قادیانی کیا ہیں کافر ان کا پتہ نہیں چلتا یہ مرزائی ہے قادیانی ہے کون ہے کیونکہ وہ ہمارے جیسے ہیں کپڑے بھی ایسے پہنتے ہیں شکل و صورت بھی ایسی ہے نام بھی ایسے ہی ہے گھر بھی ایسے ہی ہیں کاروبار بھی ایسے ہی کرتے ہیں لیکن جب جمعہ پڑھنے کا وقت آتا ہے وہ ہماری مسجد میں جمعہ نہیں پڑھیں گے انہوں نے اپنے عبادت خانے بنائے ہوئے تھے ان کے عبادت خانے کو مسجد بھی نہیں کہا جاتا وہ تو کہتے ہیں ظالم مسجد ہم نہیں کہتے وہاں جا کے جمعہ پڑھتے ہیں یا آپ ان کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کو 2-3 گالیاں دو کہ مرزا غلام احمد قادیانی پرلے درجے کا بے ایمان تھا بے غیرت تھا 2-4 لفظ بولو اس کو غصہ آئے گا وہ غصہ بتائے گا کہ یہ بندہ اندر سے کیا ہے قادیانی مرزائی جتنے بھی پہلے انبیاء آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1,24,000 کم و بیش ان انبیاء کرام علیہ السلام پر صرف یہ ایمان لانا ہوتا تھا یا اب بھی ہم یہ ایمان لاتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر تھے اللہ کے رسول تھے بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بابرکات جو ہے ان پر یہ بھی ایمان لانا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں اور ساتھ دوسرا ایمان یہ لانا ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں اللہ کے آخری رسول ہیں اللہ کے آخری پیغمبر ہیں ان کے بعد نبوت کسی کو نہیں دی جائے ختم نبوت کا یہ مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں ملے
سمجھ آئی بات؟ اللہ کے نبی خاتم النبیین، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کیا لفظ آگے؟ وخاتم النبیین، آخری نبی۔ جو بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ قرآن کا منکر ہے، قرآن کا منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہو وہ کافر ہے۔ اس لیے مرزائی کیا ہے؟ کافر ہے۔ قادیانی کیا ہے؟ کافر۔ سمجھے بچوں بات؟ اب آپ کو میں کچھ دلائل بتا رہا ہوں، ان کو یاد کرو۔ نمبر 1، حدیث پاک میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میں نے حدیث دلیلیں سننی بھی ہیں آپ کو، میں کسی کو کھڑا کر دوں گا، ہاں بھائی 1 نمبر کیا، 2 نمبر کیا، 3 نمبر کیا، یاد کرو، ترجمہ اس کا معنی آنا چاہیے آپ کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان مثل الانبیاء من قبل کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ۔ سمجھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک بلڈنگ ہے، جیسے ایک مکان ہے، جیسے ایک بنگلہ ہے، محل ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا کسی نے بنایا ہوا ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ پورا مکان بنا ہوا ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ اس میں خالی۔ فرمایا وہ جو اینٹ تھی وہ آخری نبی تھا اور وہ میں ہوں۔ اب جب میں آ گیا وہ محل مکمل ہو گیا، وہ محل کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، تو میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام اگر آئیں گے تو 1000 بار آئیں، وہ نئے نبی نہیں ہیں، وہ اللہ کے نبی سے پہلے نبی بنے ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے تھے نا، ٹھیک ہے، امتی بن کر آئیں گے وہ، لیکن ان کو نبوت اللہ کے نبی سے بولو پہلے ملی۔ تو بندہ اعتراض کرے عیسیٰ علیہ السلام تو ہاں 1000 بار آ گئے، ان کو اللہ نے نبوت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عطا کی، ٹھیک ہے۔ اگر وہ آتے تو کوئی امتی بن کر آئے 1000 بار آئے۔ سمجھ آئی پہلی دلیل؟ تو وہ محل ہے، اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، اور وہ اینٹ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آخری نبی، میرے بات کو نبی۔ دوسری دلیل توجہ کریں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں انا آخر الانبیاء فانتم آخر الامم۔ بس اتنا ہے، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت۔ میں نبیوں میں سے آخری نبی اور تم امتوں میں سے آخری امت، یہ حدیث سے پاک ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے۔ بولو اللہ کے نبی آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آتا۔ کتنی دلیلیں ہو گئی؟ 2۔ پہلی وہ محل، اور دوسری میں آخری نبی ہوں، تم کیا ہو؟ آخری امت۔ پھر وہی پڑھیں گے، پھر میں چلا کرا ہوں تو اپنا کام شروع کر دے گا، میں نہ دیکھا کرا بیان کرنا۔ نمبر 3 توجہ کریں، تیسری دلیل
یہ بھی حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی کون سے ہیں؟ آدم علیہ السلام، ہم سب کے باپ ہیں۔ آپ کہتے ہیں کتنے آدمی آئے ہیں؟ کتنے آدمی؟ کس سے بنا ہے؟ آدم۔ آدم کے آگے یا لگایا، کیا بن گیا؟ آدمی۔ تو کتنے آدمی آئے ہیں؟ 400 500 200 1000 2000۔ کیوں؟ ہم سب آدمی ہیں، یعنی آدم کی اولاد۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مکتوب خاتم النبیین، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، شان صحابہ، زندہ باد، مرزائیوں پر لعنت، بے شمار، قادیانیوں پر لعنت، بے شمار، مرزائیوں کا جو یار ہے غدار ہے، مرزائیت مردہ باد، قادیانیت مردہ باد، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، شان صحابہ، زندہ باد، مرزائیوں پر لعنت، بے شمار، قادیانیوں پر لعنت، بے شمار، مرزائیوں کا جو یار ہے مرزائیت مردہ باد، قادیانیت مردہ باد، نعرہ تکبیر۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تیسری دلیل، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، بنائے، ابھی اللہ نے بنایا نہیں تھا، ان کو بنایا تھا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، قرآن پاک کے الفاظ ہیں، جب میں نے اس کو بنا لیا۔ آدم علیہ السلام کے ماں باپ تو نہیں ہے نا، ماں باپ وہ تو بندہ پیدا ہوتا ہے، ہم سب کے ماں باپ۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے ان کو بنایا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، پھر میں نے ان میں روح ڈالی۔ تو آدم علیہ السلام کو بھی بنایا نہیں گیا۔ اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اس وقت خاتم النبیین لکھ دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو بھی بنایا نہیں گیا، لیکن اس وقت سے میرا نام کیا ہے؟ خاتم النبیین، آخری نبی۔ پہلی دلیل وہ محل، دوسری دلیل میں آخری نبی تم آخری امت، تیسری آدم علیہ السلام کو بھی بنایا بھی نہیں گیا، اس وقت مجھے لکھا ہوا تھا آدم کا خاتم النبیین۔ نمبر 4 فرمایا انا قائد المرسلین، یہ حدیث پاک کہ مجھے اللہ نے سارے نبیوں کا قائد بنایا، لیڈر، رہنما۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی معراج پر گئے تھے، اللہ پاک آپ کو لے گئے تھے معراج کی رات، تو وہاں سارے نبی اللہ نے جمع کیے۔ جب نماز کا وقت آیا تو سب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ نماز پڑھو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں امام الانبیاء، کہتے ہیں نا نبیوں کے امام، یعنی سب نبیوں نے نماز پڑھی، اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں پیغمبروں کا قائد ہوں، ولا فخر، لیکن مجھے اس میں کوئی فخر نہیں ہے، کہ اللہ کی عطا ہے۔ اور ساتھ کہا وانا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، ولا فخر، مجھے کوئی فخر ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ آگے کہا وانا اول الشافعین، قیامت کے دن اور میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا میں ہوں۔ اس حدیث پاک اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں خاتم النبیین ہوں،
نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، یہ چوتھی دلیل ہو۔ تو جو بندہ اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا وہ کتنی احادیث کا منکر ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا کسی طرح کا بھی۔ یہ مرزائیوں نے، قادیانیوں نے، بے ایمانوں نے قسمیں بنائی ہوئی، جیسے دیسی کہہ رہے ہیں کہ قسمیں ہیں، یہ کشمیر کی ہے، یہ ڈالٹا ہے، یہ دیسی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ان بے شرموں نے نبیوں کی قسمیں بنانے شروع کر دی۔ وہ جی زندی نبی ہے، وہ جی بروزی نبی ہے، وہ جی فلاں نبی ہے۔ یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی آخری 4 دلیلیں ہوں۔ پہلی محل، دوسری میں آخری نبی تم آخری امت، اور تیسری آدم علیہ السلام بھی بنائے بھی مجھے اللہ لکھ دیا تھا میں آخری نبی، اور چوتھی حدیث آپ نے خود فرمایا میں آخری نبی ہوں لیکن اس پر مجھے فخر نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے کتنا واضح ہے۔ لوگوں کو چونکہ ان باتوں کا علم نہیں ہوتا، دلائل کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ یار کیا کریں۔ کہتے ہیں جس طرح سورج نکلا ہوا ہو، دوپہر کا وقت ہو، تو دن کے ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ بولو، تو سورج نکلا ہوا ہے، دوپہر کا وقت ہے، ایک بندہ کہ یار رات ہے، جب دوپہر کا وقت ہے، سورج نکلا ہوا ہے، تو شک ہو سکتا ہے کہ دن نہیں ہے؟ بولو، جو بندہ کہے رات ہے، 12 بجے دن کیوں کہہ گئے وہ تو پاگل ہو گیا نا، بے وقوف ہے ہی ہے۔ اس کو کوئی بندہ کہے سورج بھی نکلا ہوا ہے، 12 بجے کا وقت ہے، وہ کہتا ہے کیا ہے؟ رات ہے، اور یہ اس کو کہتا ہے کوئی دلیل کیا؟ یہ جو دلیل مانگنے والا ہے گویا کہ اس کو بھی دن کے ہونے میں شک پڑ گیا، تبھی تو دلیل مانگ رہا ہے نا۔ جب سورج نکلا ہوا تو اس میں دلیل کیا مانگنی ہو؟ اس کی جو جواب ہے 2 تھپڑ لگا پکڑ کر تو نظر نہیں آتا انا کو۔ سمجھ آ رہی بات ہے؟ بات تو سمجھو، آپ تو مسئلہ سمجھانے لگا کہ جب رات کا وقت ہو، رات کے 12 بجے ہوئے ہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ایک بندہ کہتا ہے یار اپنا آج بڑی اچھی دھوپ لگی، اور رات کے 12 بجے ہوئے ہیں، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور بندہ کہتا ہے دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ اب ایک بندہ کہ دلیل، اس میں دلیل کیا ہے؟ وہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اس میں جو دلیل مانگنے والا ہے گویا اس کا بھی اندر جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے۔ اسی لیے سمجھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ جو اللہ کے نبی کے بعد یہ کہے کہ میں نبی ہوں، علیہ باللہ معاذ اللہ، اور کوئی مسلمان اس سے دلیل مانگے کہ آپ تو نبی ہے تو دلیل، فرمایا یہ دلیل مانگنے والا کافر ہے۔ دلیل مانگنے والا کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، مرزائیوں پر لعنت، قادیانیوں پر لعنت، مرزائیوں کا جو یار ہے مرزائیت مردہ باد، قادیانیت مردہ باد، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، مرزائیوں پر لعنت، قادیانیوں پر
پر لعنت، مرزائیوں کا جو یار ہے مرزائیت، قادیانیت، نعرہ تکبیر۔ ہاں بیٹا، تو کتنے دن میں آپ کو بتا دیے؟ 4۔ پہلا محمد، دوسرا میں آخری نبی تم آخری امت، تیسرا آدم علیہ السلام بنائے بھی لکھ دیا تھا میں کیا ہوں، چوتھی دلیل میں آخری نبی ہوں، لا فخر ہے، پانچویں دلیل قرآن پاک کی آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ کیا مطلب؟ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے کافہ، ٹھیک ہے، تمام لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ اللہ کے نبی سے پہلے جو نبی آتے تھے، قرآن پاک آپ پڑھے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ بولو قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے میری قوم، اے میری قوم، یہ نہیں کہ لوگوں نہیں، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے میری قوم۔ ہر نبی یہ کہتے آئے ہیں، کسی نبی نے نہیں کہا اے لوگوں۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے بشیراً ونذیراً، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر دیتا ہے۔ مسلمانوں کے نبی بھی اللہ کے نبی، کافروں کے نبی بھی، نہیں مانتے نہ مانتے، لیکن وہی کافر جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں نبی مانتے نہیں، اللہ کے نبی پوری دنیا کے نبی۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہی نہیں تھا۔ اگر آنا ہوتا تو آپ ہی کہتے ہیں اے میرے مکہ کے لوگوں، اے مکہ والوں یہ کام کرو، پورے لوگوں کو مخاطب نہ کرتے۔ سمجھ آ رہی بات؟ جب اللہ کے نبی نے سب کو مخاطب کیا، اس سے یہی مطلب نکلتا ہے کہ اور کسی نبی نے نہیں ہے۔ کتنی ہوگی دلیلیں؟ چھٹی جو میں نے سب سے پہلے آیت پڑھی تھی مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ لیکن رسول اللہ، یہ اللہ کہہ رہے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آخری نبی ہے۔ کوئی نبی آپ کے بعد کتنی ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ 6 کے 7 6۔ آگے چلو، نمبر 7 قرآن پاک کی آیت یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آگے قرآن کی آیت ہے اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، سارے لوگوں کو اللہ کے نبی بنا رہے ہیں۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ نے مجھے تم سب کے لیے نبی بنا کر دیا، سب کے لیے اللہ کے نبی بن کر آئے، جس میں ساری دنیا کے لوگ آج چاہے وہ ہندو ہیں چاہے وہ کچھ بھی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے جب ان کو مخاطب کیا تو سارے اس کے اندر آئے۔ کتنی دن ہو گئے اب؟ 7۔ سمجھ آئی بات؟ نمبر 8 ایک سنوں گا آپ سے، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ توجہ کرنا، جب مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا، ذوالفقار علی بھٹو جو تھا یہ وزیر اعظم، یہ بے نظیر کا والد، یہ بلاول کا نانا، ٹھیک ہے، تو
پیپلز پارٹی کا لیڈر تھا، اور وہ ویسا وزیر اعظم تھا جب امریکہ میں گیا تو امریکہ کا وزیر اعظم اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا۔ آج ہمارے یہ جاتے ہیں وہاں چپڑاسی آیا ہوتا لینے کے لیے ہے۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد محترم ہیں، وہ یہ مشن لے کر گئے تھے اسمبلی میں، اس کو شروع کیا تھا کہ ان کو کافر کرو، ان کی کتابوں کے حوالے جمع کیے، دلائل دیے۔ اسمبلی میں یہ نہیں کہ تاکہ کہہ دیں سب نے فیصلہ کر دیا، نہیں، کئی دن اسمبلی میں بحث ہوتی رہی۔ مرزائیوں کی طرف سے بڑے بڑے وزیر اور وکیل آئے ان کے، ہم مسلمان ہیں، ہم کافر نہیں ہیں، دلائل دیتے رہے، ادھر مسلمان ان کے دلالوں کا جواب دیتے رہے۔ بات آخر تک چلی گئی۔ توجہ سے بیٹھنا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، مفتی صاحب اتنے دن ہو گئے ہیں آپ لوگ بحث کر رہے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں تو آپ سچے لگتے ہیں، آپ بندے کو تو نہیں پتا ہوتا نا، ان کی باتیں سنتے ہیں تو ہم کہتے یار یہ بھی سچ بول رہے ہیں، آپ بندے کیا کرے بیچارے؟ جیسے وہ تنازع فعلان کی بحث ہے، اب اسے پتا کوفیوں کی باتیں سے نہیں کہے گا یہ سچے ہیں، مشریوں کی باتیں یہ سچے ہیں، آپ بندے اب پتہ نہیں بدلا کیا، اب عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ باتیں ہو کیا رہی ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کیا الفاظ بول رہے ہیں۔ تو بھٹو نے کہا مفتی صاحب مجھے کچھ سادی سی دلیل دو جو مجھے سمجھ آ جائے گا، باقی فیصلہ ہو جائے گا۔ مفتی محمود صاحب کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ کیا کہتے ہیں یہ میں نے آگے پڑھی ہے، لیکن ان کا جواب دیتے ہیں بھائی، لیکن آپ کا مطلب تو یاد تو کرو نا، وہ تو بات کی بات ہے۔ مفتی صاحب نے کہا، اللہ سے کہا یا اللہ تو میرے دل میں بہت تھا، اللہ صاحب ہو تھوڑا پانی نہیں ہے ٹھنڈا نہ ہو بیٹھ جاتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، مرزائیوں پر لعنت، قادیانیوں پر لعنت، مرزائیوں کا جو یار ہے، مرزائیت، قادیانیت، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، مرزائیوں پر لعنت، قادیانیوں پر لعنت، مرزائیوں کا جو یار ہے، مرزائیت، قادیانیت، نعرہ تکبیر۔ ہاں بیٹا بات سمجھ لو، کام آئے گی آپ کو، بڑی آسان سی بات ہے۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں اس کو کیا سمجھاؤں، اللہ سے دعا مانگی یا اللہ کا مسئلہ حل کرو۔ ایک بات چھوٹی سی یاد آ رہی ہے، آپ کے لیے جلیبیاں بھی آ رہی ہیں، صحیح میں بات کو دفاع کر رہا ہوں۔ ایک اللہ کے ولی تھے، ان کے پاس شیطان آ گیا انسان بن کے، تو کہتا یار تم اللہ کو مانتے ہو؟ ہاں ہاں میں تو نہیں مانتا۔ شیطان نے کہا میں اللہ کو نہیں مانتا۔ اس اللہ کے ولی سے کہا کوئی دلیل، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ دی، اسے اس کا جواب دے دیا، ایک اور آیت پڑھی اس کا جواب دے دیا، 100 دلیل دی، کتنی؟ کہ اللہ کی ذات ہے، اس نے 100 دلیلوں کا جواب دیا کہ نہیں۔ ضرور پریشان ہو گئی، اللہ کیا کروں؟ اس کو کہا مجھے 2 منٹ
وضو کرنے سے نماز پڑھنے تو مطلب پھر تیرے ساتھ بات کر میں نے جا پڑھ لو جا کے اور اسی پریشانی کے اندر ہے جانا ہی تو ہو کیا رہا وضو کر رہے ہیں اللہ سے دعا یاد ہے نہیں نظر کا کہتے ہیں وضو کے دوران آواز آئی امام راضی خاتون کے نام رحمۃ اللہ واقع راضی اس کو کہو میں بغیر دلیل کے اندر کو مانتا ہوں آپ نے دو نفل پڑھے ہاں بھائی اللہ ہے ہاں ہے کیا دلیل کوئی دلیل نہیں اللہ ہے آپ کر دو پھر اسلام میں ایسا میرے پاس کوئی جواب نہیں تو بات کہاں ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن اللہ کی مدد سے ہوتا ہے ایک پینڈو آپ کا پینڈو کسی مولوی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا مولوی صاحب سے کسی بندے نے سوال کیا شہری نے کہتا مولوی صاحب جب مستری کام کرتا ہے تھوڑا بہت سیمنٹ نیچے بھی نہیں گرتا ہے اتنا بڑا کر آسمان بنایا تھوڑا بہت نیچے سے گرا جاؤ گا سوال ہوتا ہے کہ یونیورسٹی مشین کو یہاں پر دیوار بنا اور نیچے کتنا میٹر اکٹھا ہو جائے گا چھوٹی سی دیوار ہوتی اتنا بڑا آسمان اس سے نیچے گرا ہوگا مولوی صاحب کہتے اس کو کیا جواب دے تو وہ تھوڑا کیسے بنایا مستری نے وہ تو اللہ نے بنایا دار میں وہ کہتا نہیں میری بات میں مزاق نہیں کر رہا میری بات سمجھو کچھ نہیں مجھے گر جاتا رہا اس کے ساتھ ان کو جواب نہ آیا مولوی صاحب کہتے یار تم کیا سمجھو ساتھ بیٹھا تھا کوئی پینڈو مولوی صاحب نہیں مجھے جان تو میں جواب دوں میں ہاتھ دوں دے ادھر آئے ہاں جی کیا سوال ہے ذرا میرا سوال یہ ہے کہ بندہ دیوار بنائے تو نیچے کچھ نہ کچھ گر جاتا ہے اتنا بڑا آسمان نے بنایا تو نیچے کچھ گرا نہیں اسے اس کو دو تھپڑ کرا تو یہ پہاڑ نظر نہیں آتا یہ پہاڑ امید اور گیا ہے کہتا ہاں آپ کو ملا یہ پہاڑ مجھے بھالا گرا ہوا ہے تو خیر اب مفتی محمود صاحب پریشان ہو گئے رحمۃ اللہ کہ میں اس کو کیا جواب اللہ سے دعا کی اللہ کو آسان سی دلیل ہے وہی آپ کو دینے لگا سمجھو دوسرا لگا سرو بٹو صاحب ہاں جی سورہ بقرہ شروع کر دی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون بس آگے دھیان دینا والذین یؤمنون بما انزل الیک مسلمان وہ ہے میرے محبوب جو میں نے آپ پر کتاب اتاری ہے قرآن پاک بما انزل الیک میں نے جو آپ پہ کتاب اتاری ہے قرآن پاک مسلمان وہ ہیں جو اس کا ایمان لاتے ہیں سمجھو دھیان سے